السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی سب سے لمبی سورت البقرہ کے بالکل شروع کی۔ اس کا آغاز ایک ایسے زبردست پیغام سے ہوتا ہے جو پوری کتاب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو دیکھیں، سورت کا آغاز صرف کچھ لفظوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک طرح کا ڈیوائن چیلنج ہے، ایک الہامی چیلنج جو پہلے ہی لمحے میں قرآن کی بالکل منفرد حیثیت کو قائم کر دیتا ہے۔ تو شروع ہوتا ہے ان پر اسرار حروف سے، الف، لام، میم۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اصل مطلب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، ان کا یہاں ہونا بے مقصد بالکل نہیں ہے۔ تو علماء اس پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف اصل میں ایک بہت گہرا چیلنج ہے۔ پیغام کچھ یوں ہے کہ دیکھو، قرآن انہی عام عربی حروف سے بنا ہے جو سب جانتے ہیں اور روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا کہا جا رہا ہے، اگر ہمت ہے تو انہی حروف کو استعمال کر کے اس جیسی کوئی کتاب بنا کر دکھا دو۔ تو یہ چیلنج پہلے ہی لمحے میں قرآن کے معجزاتی ہونے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اس زبردست چیلنج کے فوراً بعد ہی قرآن اپنے بارے میں ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایسا اعلان کرتا ہے جو اسے دنیا کی ہر دوسری کتاب سے بالکل الگ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا مصنف ہمیشہ کہے گا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معافی۔ لیکن قرآن کا دعویٰ بالکل ہٹ کر ہے، بالکل منفرد ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت کا ایک ایبسولوٹ، ایک کامل ذریعہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب آگے آیات خود ہی دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے تو آخر یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ جی، یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک بہت ہی خاص گروہ یعنی متقین کے تصور سے ملواتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ متقین ہیں کون؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا شعور، اللہ کا خیال ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی ہدایت ایک خزانہ ہے اور تقویٰ وہ چابی ہے جو اس خزانے کا تالا کھولتی ہے۔ اچھا، تو اب آگے کی آیات ہمیں ان متقین کا ایک مکمل خاکہ دیتی ہیں۔ ان کی 5 بنیادی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ہدایت حاصل کرنے کا ایک کلیئر کٹ روڈ میپ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی خوبی غیب پر ایمان، یعنی ان حقیقتوں کو دل سے ماننا جو ہماری آنکھوں سے، ہماری حواس سے پوشیدہ ہیں، جیسے اللہ کا وجود، فرشتے، جنت، دوزخ اور آنے والا یوم حساب۔ سچ پوچھیں تو یہی پورے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے۔ اس ایمان کے بعد اگلا قدم آتا ہے عمل کا، اور وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور یہاں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی روح کے ساتھ پوری لگن سے، وقت کی پابندی اور عاجزی کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ تیسری خوبی کا تعلق ہے مال سے، یعنی اس مائنڈ سیٹ کو اپنانا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اصل میں ہمارا نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت میں سے دوسروں پر خرچ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اسی خوبی کا حصہ ہے۔ چوتھی خوبی ان کے ایمان کی وسعت، اس کی وسعت کو دکھاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تمام پچھلی کتابوں اور تمام پیغمبروں کو بھی دل سے سچا مانتے ہیں۔ ان کے ایمان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری، یعنی 5ویں خوبی، آخرت پر کامل یقین۔ اور یہ صرف یہ ماننا نہیں کہ ہاں ایک آخرت آئے گی، نہیں، بلکہ اس پر ایسا پختہ، ایسا گہرا ایمان رکھنا ہے جیسے وہ چیز بالکل آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو اب جب ہم نے ان 5 خوبیوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حتمی مقام کے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے۔ 5ویں آیت میں اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان 5 خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور اصل میں کامیاب کون ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کامیابی آخر ہے کیا؟
کیونکہ ان آیات میں جو کامیابی کا تصور دیا گیا ہے وہ ہماری دنیاوی سوچ اور پیمانوں سے بہت بہت مختلف ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم کامیابی کو کس چیز سے ناپتے ہیں؟ دولت سے، شہرت سے، طاقت سے، ہے نا؟ لیکن قرآن جو تعریف بتا رہا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہاں کامیابی کا معیار ہے ایمان، تقوی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ہدایت پر ہونا۔ تو چلیں ان 5 آیات کے اہم نقاط کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات، یہ ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تیسری بات، ان کی خوبیاں صرف دل کے یقین تک محدود نہیں بلکہ اندرونی ایمان اور ظاہری عمل کا ایک خوبصورت امتزاج ہیں۔ اور سب سے اہم بات، حقیقی کامیابی کا تعلق دنیاوی سٹیٹس سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق سے ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر ہم کامیابی کے اس قرآنی معیار کو واقعی اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟